دل صاف کیسے ہوگا, دل نرم کیسے ہوگا, آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیجیے, اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا. اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے. تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور. آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا, وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی, تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی, مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کو میں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں. پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے, مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے, مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے. تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے ہیں اور کوئی وائرس لگ جائے, کھانا اچھا نہیں لگے گا, پانی اچھا نہیں لگے گا, چائے اچھی نہیں لگے گی, جوس اچھا, گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے, نہیں کھانا ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی, بچے اچھے نہیں لگتے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے, ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے. تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی کھانا بھی اچھا لگے گا, بچے بھی اچھے لگیں گے, ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم میرے اندر ہے, ہم کنٹینیو کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے, تلاوت میں لطف نہ آئے, درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی, سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے, عبادت کرنا چھوڑ نہ دیں, تسبیح رکھ مت دیجئے گا. یہ بیماری ہے جو آپ کو نہیں کرنے دے رہی, آپ کنٹینیو کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا دل کا زنگ دور ہوگا, ہر ذکر الہی آپ کو مزہ دینے لگے گا, ہر سجدے میں آپ کو معرفت ملنے لگے گی, ہر تلاوت کا ذوق آپ کو ملتا رہے گا. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, آپ کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اس ٹائم تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ دل کا زنگ دور ہو جائے. اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. ایک اور پرابلم یہ ہے, ہم موت بلائے بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی لوگ فون پہ مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. ارے پہلے کا دور کیسا تھا, جب جنازہ ہوتا تھا نا, میت کے رشتہ دار کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا. لوگ کہتے کیسے ڈھونڈے, سارے ہی رو رہے ہیں. اور سب کیوں روتے تھے؟ ان کو میت سے اتنا پیار نہیں ہوتا تھا, سب کو اپنی موت یاد آتی تھی. وہ قبرستان دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے جانا ہے, مگر ہم موت بلائے بیٹھے ہیں. کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے. آگے سنیے, ایک مرتبہ ایک عورت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی, دل کی سختی کی شکایت کی. حضرت عائشہ نے فرمایا اکثری من ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرو. چند دن کے بعد وہ عورت آئی اور بی بی عائشہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں, کہتی ہیں جب سے میں نے موت کو یاد کرنا شروع کیا یہ بات رنگ لائی ہے, میری دل کی سختی دور ہو گئی ہے. تو کاش ہمیں یاد آئے, کبھی کبھی ویسے ہی قبرستان چکر لگا لیا کریں, دعا پڑھنے چلے جائیں, اندازہ ہو کہ دیکھو کون کون چلا گیا. کسی کا بڑا محل تھا, کسی کا ڈیفینس میں بنگلہ تھا, ڈیفینس کے قبرستان ہی چلے جائیں تو ڈیفینس میں رہنے والے وہاں تدفین ہے نا. ایک اور چیز سمجھا کریں آپ, دنیا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے ہیں. پہلے میرے دادا آئے ہیں, پھر میرے والد آئے ہیں, پھر میں آیا, پھر میرے بچے آئے ہیں, پھر ان کے بچے. یہ سیکوینس ہے نا. دنیا سے جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو کہ دادا ہی پہلے جائیں گے, ابو ہی بعد میں جائیں گے, پھر میں جاؤں گا. نہیں, دادا دنیا میں ہوتا ہے پوتا چلا جاتا ہے, والد ہوتا ہے جوان بیٹا چلا جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا قبرستان جائیں نا, 15 سال کے بچے کی بھی قبر ملے گی, 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی, 75 سال کے بوڑھے کی قبر بھی ملے گی. اٹ مینز میں بھی کبھی بھی جا سکتا ہوں. اچھا, ہم میں سے کئیوں کو قبرستان کی دعا یاد ہوگی, یہ کتنی میننگ فل دعا ہے, مگر سمجھے تو نا کیا دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. مشکات شریف حدیث کی دعا ہے, پیارے آقا یہ دعا کیا کرتے. معنی کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. پھر کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. مگر جو اگلا جملہ ہے نا, انتم سلفنا ونحن بالاثر, تم پہلے چلے گئے ہو, ہم بعد میں آنے والے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے.
کہ میرا ٹھکانہ وہی ہے, جانا ادھر ہی ہے. کون سی ترم خانی کام آئے گی, کون سا جاہو جلال کام آئے گا, کون سے پیسے کام آئیں گے, کون سی پراپرٹی کام آئے گی, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. اعمال کام آئیں گے. 2 گز کی قبر ہے, اربوں پتی کو بھی لٹھے کا کفن ہے, اور فٹ پاتھ پر مرنے والے کو بھی وہی کفن ہے. یہ میرا لباس ہوگا, یہ میری قبر ہوگی. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے, یہ اس دل کی سختی کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اسی طرح اللہ والوں کی جو نگاہ ہوتی ہے نا, ہاں وہ کہتے ہیں نا, یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت ایک طرف, کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, ان کی نگاہ سے, ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے. ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا, کسی اللہ والے کی گستاخی, چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے, یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے, دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے, قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے, دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے. مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک, یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی. فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے. Nobody talk about it. کوئی بات ہی نہیں کرتا. ارے دل سخت ہے, یہ دل نرم ہے. اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا. حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو. فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. ہائے نہ نماز میں دل لگے, نہ تلاوت میں دل لگے, نہ دعا میں آنسو بہیں, نہ ہدایت کی بات اچھی لگے. لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار, مزہ نہیں آ رہا. یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی. تو چیک کرو کہ یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا, دروازہ تو بند نہیں ہو گیا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے, اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے, there is something wrong in your heart. اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤں تو پیس, سکون, مزہ آ جائے. مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین, آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے. خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے. موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا, اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آئیے دل کی سختی کے اسباب, واٹ از دا ریزن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو, بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا, بہت بولتے رہتے ہیں, زیادہ باتیں نہیں. قلیل الکلام, اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں, کم بولیں. کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا. جھوٹ بھی نکل جائے گا, غیبت بھی نکل جائے گی, دل آزاری بھی ہو جائے گی, معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا, علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. کم بولیں, سوچ کے بولیں. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے, پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں, پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں, یار نہیں بولنا تھا, یار کیا بول دیا, یار مسئلہ ہو گیا, جھگڑا ہو. پہلے سوچ لیتے ہیں نا. آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے. یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے. 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا, مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے, کسی کا سر پھوڑتی ہے, کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے. سوچئے, زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب, بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہر وقت ہنسی مذاق, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے, تو ہر وقت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے, مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا. آپ مسکرانے والی بات کریں, اچھی بات ہے, لیکن ہر وقت ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں.
یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی۔ رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے۔ تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ اب دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ۔ گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا، مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے، اس میں روحانیت کم کرتا ہے، اس کے اندر یوں سمجھیے برائی، جیسے جیسے برائی کرتا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی، وہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے، اپنے ہی اعمال جو ہیں، برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہو رہا ہے، ہم تو کر رہے ہیں۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس پہ توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی۔ 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اب پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے۔ سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ گرمائش میں پگھلتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے اس کا برادہ تو کر سکتے ہیں، چورا چورا کر سکتے ہیں، مگر نرم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے مثال کیا دی کہ دل پتھر سے سخت ہو گئے۔ اچھا پھر کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان دلوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی، حالانکہ پتھر کی ایک اور تعریف قرآن خود آگے بیان فرما رہا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اب یہاں بڑی یونیک معلومات اسٹونز کے بارے میں، پتھر کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ پتھر چاہے کتنے سخت ہوں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے، یہ بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے جاری ہوتے ہیں، خوف خدا کے سبب بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں، لیکن گناہگاروں کے دل جب سخت ہو جائے نا تو وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، اللہ کا حکم سن کر یہ زیر نہیں ہوتے، عذاب کا تذکرہ سن لیں تو ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، جنت کی نعمتوں کا سن لیں پھر بھی دل مائل نہیں ہوتا۔
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے، آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسے بندے دکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور سختی کی قرآن نے وجہ جو تفسیر میں ہم نے سنی کہ گناہ پر گناہ، ایک کے بعد ایک دوسرا گناہ۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، بلیک ڈاٹ۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ، تیسرا کرتا ہے، تیسرا نقطہ، ایک وقت آتا ہے پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جیسے ہی گناہ ہو جائے ویسے ہی توبہ کر لو، جیسے ہی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو۔ کلیریفائی ہونا چاہیے، ہارٹ پیور ہونا چاہیے، آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات، اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر۔ یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے، کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، پرندے تو تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا، کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں کنکر ہیں بتا دے میں کون ہوں۔ اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا۔ تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ، یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو۔ اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے، بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو۔ اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو
ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے، جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دے، دعا قبول ہو گئی۔ آپ چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی، کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ پاک، یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن۔ موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا، اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کوئی فنکشن نہ چلے، کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا۔ پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے، لکھنا ہی نہ، انک ختم ہو جائے، آپ کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو، پھینک دیتے ہیں۔ جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا، ہمیں بنایا اللہ نے، تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا، واٹ از دا ریزن۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو، بس دیر از اونلی ون ریزن، الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے، کام کچھ اور کر رہے ہیں۔ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے، اللہ کی عبادت سے دور، حالانکہ بنایا اس لیے گیا ہے۔ اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے۔ کبھی ہمارے آنسو بہے، کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے بیان میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا، اللہ اس بیماری سے بچائے، اور وہ بیماری ہے دل کی سختی۔ کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب دل کتنا اہمیت، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے نا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو، وہ لوتھڑا، وہ پارٹ آف دا باڈی، بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، یار کولیسٹرول نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے، والوز بند نہ ہو جائیں، وینز کھلی رہیں، بڑا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا، مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو، اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے، ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے، یہ دل معاذ اللہ غیبت، چغلی، بغض، کینہ، تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے تو یہ تو برباد کر دے گا نا، ایمان برباد کر دے گا۔ ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے، ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک رہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ۔ وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا۔ مگر مجھے بتاؤ، جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، مرنا تو ہے ہی، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں میں بیٹھا کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر الہی کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، تو یہ دل جو ہے اس کی سختی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وہ پتھروں کے بارے میں دیکھیں نا کہ پتھر خوف خدا سے روتا ہے، پتھر ذکر الہی کرتا ہے۔ ارے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی یاد زیادہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں آج ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔